السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم اے لارق ڈیلی ایشوز کے ساتھ۔ ناظرین، نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے عدم اعتماد کو لے کے۔ اب عدم اعتماد نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ عدم اعتماد اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ایک اپنا موضوع بنا ہوا ہے، وہ عالمی سازشوں کا بنا ہوا ہے، عالمی طاقتوں کا بنا ہوا ہے، عالمی قوتوں کا بنا ہوا ہے۔ تو آج جو بات کریں گے عدم اعتماد پہ، تو بات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پس منظر ہے اس عدم اعتماد کے پیچھے وہ کیا ہے، تھوڑی سی ماضی پہ نظر ڈالیں گے کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا اور ماضی میں کون سی قوتیں اپنا حکومتیں گراتی تھی اور بناتی تھی، کیا آج بھی وہی ہو رہا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ چلتے ہیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خط کا جو ذکر کیا اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا۔ اب پہلی تو بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان صاحب میں ہمیں فرق دیکھنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان صاحب میں ایک واضح فرق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میرے لاکھوں اختلافات، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ڈٹ گئے امریکہ کے آگے، انہوں نے جو خارجہ پالیسی، ایک آزاد خود مختاری کی بات کی، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک سازشیں شروع کی گئی، ایک اپنا ان کے خلاف تحریکیں چلائی گئی، پھر ان کو ایک جھوٹے الزام کے اندر، قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو پھنسا کے ان کو پھانسی دلائی گئی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا جو کردار ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے بالکل یہ کردار ادا کیا اپنا، جو بنگلہ دیش یعنی پاکستان جب ٹوٹا، اس وقت کی فوج جو تھی وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل گئی تھی۔ ہم نے پہلے بھی لوگ کیا تھا ایک شہباز گل کے حوالے سے، جو شہباز گل نے تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جن بندوں نے استعمال کیا انہوں نے نام نہیں لیے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی اس وقت کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ بلنڈر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک زبردست قسم کا پروگرام دیا، پاکستان کو غربت سے نکالا، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی انہوں نے کوشش کی، وہ ساری چیزیں، پاکستان کو ایٹمی اپنا ملک بنایا، پاکستان کو ایٹم بم دیا، یہ ساری چیزیں ذوالفقار علی بھٹو کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے ساتھ ساتھ قید و بند کی جو سزا کاٹی، ان کے خلاف ایک جو سازشیں چلی ان کا سامنا کیا، انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے سختیاں برداشت کی۔ بھٹو خاندان نے کوئی شک نہیں اس میں بڑی سختیاں برداشت کی، اور وہ سختیاں برداشت کرتے کرتے ان کا پورا خاندان یعنی ختم ہو گیا۔ آخر میں بے نظیر بھٹو کو بھی مارا گیا، جس قسم کی ان کے ساتھ حالت کی گئی، وہ ایک تاریخ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اچھی تاریخ بھی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے برے جو کارنامے تھے، جو سیاسی کالے کارنامے تھے، ان کی بھی تاریخ ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کی طرح عمران خان صاحب تو نہیں بن سکے، اس وقت جو زمانہ تھا وہ کوئی اور تھا، وہ وقت گزر گیا، لیکن یہ جو وقت ہے 2022 کا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ عمران خان صاحب نے نہ جیلیں کاٹی ہیں، عمران خان صاحب نے نہ سختیاں برداشت کی ہیں، عمران خان صاحب نے نہ ہی اتنی لمبی طویل جدوجہد کی ہے، اور عمران خان صاحب جیسے اقتدار میں آئے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی ایک بات بہت زبردست ہے، عمران خان صاحب نے بھی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی ہے، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اپنا یورپ کے 23 ممالک کے جو سفیر ہیں ان کے خطوط کا جواب نہیں دیا، رشیا کے خلاف وہ نہ گئے، انہوں نے مذمتی قرارداد میں حمایت نہ کی یونائٹڈ نیشن کے اندر، اس کے علاوہ وہ چائنا کے دورے پہ گئے، رشیا کا دورہ خاص کر کے اس میں اس خط کے حوالے سے جو بتایا گیا اس کو مینشن کیا گیا، تو بڑی ایک سختیاں اور دھمکیاں اس خط میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بقول عمران خان صاحب کے۔ تو کیا واقعی عمران خان صاحب کے خلاف ایک عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، عالمی طاقتیں
उनके खिलाफ सरगर्म हैं, उनको हटाने के लिए। अदम एतमाद का सिर्फ एक बहाना है। अदम एतमाद एक यानी मुहरे की तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है अदम एतमाद को। और वही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो तहरीकें चली थी, उन तहरीकों के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जैसे हटाया गया और फिर उनको फांसी दिलाई। खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को भी बड़ा खतरा है, उनकी ज़िंदगी को खतरा है। उनके खिलाफ रॉ और अपना CIA जो एजेंसियां हैं वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया और इमरान खान साहब को भी टारगेट किया जा सकता है। ये अपना सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उनकी जानिब से ये इंकशाफात किए गए हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। अब देखना ये कि आया कि ये वाकई दुरुस्त बात है या नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में जैसे देखें बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें गिराई गई 2 मरतबा और नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गई वो भी 2 मरतबा, और उनको आपस में लड़वाया गया, उनमें तलखियाँ पैदा की गई। हाँ, ये एक अलग बात है कि देखें मफादात होते हैं, आलमी ताकतों के भी मफादात होते हैं और पाकिस्तान के अंदर या जिस मुल्क के अंदर जो कुव्वतें हैं, जो चलाने वाली कुव्वतें हैं, उनके भी अपने मफादात होते हैं। अब इमरान खान साहब एक तो यूरोप और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और दूसरी जानिब ये जब DG ISI की तैनाती का जो मामला था, हम पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि वहाँ से इमरान खान साहब के ताल्लुकात ख़राब हुए जो आज तक सही नहीं। तो किरदार तख्लीक किए जाते हैं, उन किरदारों से काम लिया जाता है और उन किरदारों से काम लेके उनको नवाजा जाता है, ओहदों से नवाजा जाता है, हुकूमतों से नवाजा जाता है, पैसों से नवाजा जाता है। यानी कई तरीक़ेकार हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं अगर किसी की हुकूमत गिरानी हो। यानी पसंद और नापसंद का जो मामला है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक जो कॉन्स्पिरेसी वार है, जो एक साजिशें हैं, जो साजिशें तख्लीक की जाती हैं, उन साजिशों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किरदार तख्लीक किए जाते हैं। कुछ सियासी किरदार तख्लीक किए जाते हैं और कुछ अपना अंदरूनी यानी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके उन किरदारों को एक पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। देखिए, कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ साजिश जो है वो कामयाब नहीं होती जब तक कि घर का कोई अफराद, घर का कोई बंदा उस साजिश में मुलविस ना हो। घर के अंदर अगर किसी ने चोरी करनी होती है तो घर का बंदा, घर का अफराद उस चोरी में मुलविस होता है, तो जब ही जाके वो चोरी कामयाब होती है। वरना अगर चोर घर में घुस जाता है तो फिर वो जो घर वाले हैं अगर वो जागते हैं या वो बाशऊर होते हैं तो फिर उनको उस चोर को पकड़ा जाता है। इसी तरह से जो मुल्क हैं, मुल्क के अंदर के जो लोग हैं, जो गद्दार लोग बैठे हुए हैं या जो इस्तेमाल होने वाले लोग हैं, जो एक अपना जाने अनजाने में, एक तो जाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, एक अनजाने तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं लोग। उनको पता ही नहीं होता है कि ये कोई एक हुकूमत गिराने की बात है या एक बंदे को गिराने की बात है या इसके पीछे कोई और मुहरकात हैं या मुल्क को तबाही और कमज़ोरी की जानिब धकेले जाने की एक साजिश होती है, जो बाद में पता चलता है जब वो साजिश में वो बैरूनी कुव्वतें और अंदरूनी ताकतें जो हैं, जो मुलविस होती हैं, वो उसमें कामयाब हो जाती हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि ये तो मुल्क के खिलाफ साजिश थी, ये तो मुल्क को तोड़ने की साजिश थी, ये तो मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश थी। इसी तरह से माजी में भी किया गया, बेनज़ीर की हुकूमत हो चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो। तो उस ज़माने में जो अपना मुल्क की जो कुव्वतें हैं, जो अपना मुल्क में जो किरदार तख्लीक करने वाली कुव्वतें, उनके मफादात थे उस वक्त अहम थे, तो उन्होंने जमहूरियत को नहीं चलने दिया और अपनी डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए, अपनी मनमानी कायम करने के लिए एक इमरजेंसी लगाई, आइन को तोड़ा और जमहूरी हुकूमतों को 2 नहीं 4 मरतबा उनको डिरेल किया गया। आज भी वही साजिशें हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में जो एक दूसरे के एक अपना हलीफ थे वो आज एक दूसरे के साथी बन गए। माजी के दुश्मन आज के दोस्त बन गए हैं और मुद्दा एक ही है, मिशन एक ही है कि इमरान खान को घर भेजना है, चाहे वो किसी भी तरह भेजना हो, कुछ भी करके भेजना हो, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, उसको घर भेजना है। अब पीपल्स पार्टी को देख लें, पीपल्स पार्टी वो जो कातिल लीग थी उसके साथ भी मिल गई है और उसको छोड़े आप सिंध के अंदर देख लें, खास करके कराची में MQM और पीपल्स पार्टी माजी में एक दूसरे की दुश्मन रही और इनका भी माजी
ایک 88 سے ایک اتحاد کی یا معاہدوں کی ان کی ایک تاریخ پڑھی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں. معاہدے کس نے توڑے اور کیوں توڑے، کس لیے توڑے گئے اور پیپلز پارٹی کس طرح استعمال ہوئی، یہ ہم سندھیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ سندھ کی سودے بازی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور آج بھی دیکھیں ایم کیو ایم کو انہوں نے جو آفر دیے، ایک تو کراچی اور حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹرشپ دینے جا رہی ہے اور گورنرشپ دینے جا رہی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایم کیو ایم کو انہوں نے پیش کی ہیں کہ آپ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا ساتھ دیں. تو زرداری صاحب، یہ پیپلز پارٹی اصل میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، زرداری لیگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. زرداری صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو وہ کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے. ایم کیو ایم کے اندر جو اچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی سوچیں. اور خاص کر کے ہمارے کراچی یا پورے سندھ کے اردو اسپیکنگ ہے، وہ بھی اس سازش کو سمجھیں، ایم کیو ایم کی سازش کو سمجھیں. ایم کیو ایم کے جب اپنے مفادات ہوتے ہیں تو وہ کیسے پیپلز پارٹی کے قریب جاتی ہے اور اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. وہ اردو اسپیکنگ یا ہمارے مہاجر بھائیوں کے مفادات کو ترک کر کے، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے، اپنی کرسیوں کو سامنے رکھ کے اپنا معاہدات کرتی ہے. اور آج بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے قریب آ رہی ہیں. پہچانے سندھ کے لوگ، خاص کر کے اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ اس سازش کو سمجھیں اور پہچانیں، ان لوگوں کو آگے سے خیال کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بیرونی سازش نظر آ رہی ہے، جو ایک معاملات نظر آ رہے ہیں. امریکہ اس میں ملوث ہے، یورپ کنٹری اس میں ملوث ہے، اس میں جو عمران خان صاحب کو ہٹانے کی پیچھے پڑی ہوئے ہیں. عدم اعتماد اپنی جگہ پہ، عدم اعتماد ایک اپنا صرف میں نے جیسے کہا کہ مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مفادات کچھ اور ہیں. عالمی طاقتوں کو یہ پاکستان آزاد و خود مختار اور آزاد خارجہ پالیسی بالکل پاکستان کی ان کو قابل قبول نہیں ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، وہی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور گھر کے لوگ کون سے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. ان کے بھی مفادات ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بھی مفادات ہیں. تو آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھی ہے جو ڈیلی بیسس پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے. عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، ہارون رشید صاحب نے کہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک پہنچتی ہے. عدم اعتماد کی بات آیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہتی ہے یا گرتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.